بسم الله الرحمن الرحيم. وليس للحائز والجنب والنفساء قراءة القرآن لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقرأ الحائز ولا الجنب شيئا من القرآن وهو حجة على مالك رحمهم الله في الحائز، وهو بإطلاقه يتناول ما دون الآية فيكون حجة على الطحاوي في إباحته. اور حیض و نفاس اور جنوبی کے لیے قرآن کی قراءت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حائض اور جنوبی قرآن سے کچھ بھی نہ پڑھیں، اور یہی روایت امام مالک علیہ رحمہ کے خلاف حکم حیض میں حجت ہے، اور یہ حکم اپنے اطلاق کی وجہ سے آیت کے سوا کو شامل ہے، پس یہ امام طحاوی کے خلاف بھی حجت ہے، کیونکہ وہ قراءت قرآن کو مباح قرار دیتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہونا حرام و ممنوع ہے، خواہ گزرنے کے لیے ہو، لیکن اگر کوئی سخت ضرورت ہو تو جائز ہے۔ مثلا مسجد کے اندر پانی ہو اور باہر کہیں پانی نہ ملے، یا درندے یا چور یا سردی کا خوف ہو، یا کسی کے گھر کا دروازہ مسجد میں ہو اور اس کے نکلنے کا اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ ہو، اور وہ اس کو تبدیل نہ کر سکتا ہو، اور نہ وہاں کے سوا کسی دوسری جگہ رہ سکتا ہو، تو اس کو مسجد میں جانا جائز ہے۔ اگر معلمہ عورت، جسے ہم اور آپ استانی کہتے ہیں، اگر اس کو حیض یا نفاس آ جائے تو اس کو چاہیے کہ بچوں کو رواں پڑھاتے وقت پوری آیت نہ پڑھے، بلکہ ایک ایک کلمہ سکھائے اور ان کے درمیان میں توقف کرے اور سانس توڑ دے، اور رک رک کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے رواں پڑھائے۔ اس کو بھی مرکب الفاظ کا ایک دم پڑھانا جائز نہیں ہے، اور ہجے کرانا اس کے لیے مکروہ نہیں بلکہ درست ہے۔ بعض فقہا نے یہ حکم حیض والی عورت کے لیے مخصوص کیا ہے، اور جنوبی کے لیے ان کے جائز نہیں رکھا، کیونکہ عورت ہر مہینہ میں چند روز اس کے لیے مضطر ہے، جس کی وجہ سے بخیال حرج تعلیم اس کو اجازت دی گئی ہے، برخلاف جنوبی کے۔ لیکن مختار یہ ہے کہ جنوبی کا بھی یہی حکم ہے۔